یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، اے صاحبان ایمان، اے کلمہ پڑھنے والوں، جب تم سب کے سب دین سے پھر کر مرتد ہو جاؤ گے، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ ایک قوم لے کر آئے گا۔ یا علی صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ سب آپ نے غور فرمایا جملے پر، جب تم سب کے سب مرتد ہو جاؤ گے، مرتد صاحبان ایمان سے کہا جا رہا ہے، تو بس ایمان بالقرآن اور تدبر فی القرآن کا مسئلہ یہی ہے کہ غور یہ کر لو کہ اس دور کے صاحبان ایمان سے کہا جا رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک دن آئے گا کہ تم مرتد ہو جاؤ گے، اور جب تم دین سے نکل جاؤ گے تو اللہ پھر ایک قوم لے کر آئے گا، ایک قوم لے کر آئے گا۔ اس قوم کی پہچان کیا ہے قرآن میں؟ اس قوم کی پہچان یہ ہے کہ وہ قوم اللہ سے محبت کرتی ہوگی اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ آپ صلوات بھیج دیں، میں دلیل دے دیتا ہوں، ایمان بالقرآن واضح ہوگا۔ جب تم مرتد ہو جاؤ گے تو خدا ایک قوم کو پیدا کرے گا، ایک قوم لے کر آئے گا، ایک فرقہ نہیں۔ فسوف یأتی اللہ بقوم، بقوم قرآن کا لفظ ہے، اللہ ایک قوم لائے گا، فرقہ نہیں۔ تو ہم قوم ہیں، فرقہ نہیں ہے۔ علی یا علی یا نعرہ حیدری، صلوات بھیجے محمد آل محمد پر۔ ہم قوم ہیں، ہم قوم ہیں، ہم فرقہ نہیں ہے۔ تو اللہ ایک قوم پیدا کرے گا، اس کی نشانی کیا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتی ہوگی اور اللہ و رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ تو مسلمانوں کی صحیح ترین کتاب صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ 39 دن تک جنگ خیبر میں مسلمانوں کی مسلسل شکست کے نتیجے میں پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا کَرَّارًا غیر فرار، کل میں علم عطا کروں گا مرد کو جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، وہ اللہ کو دوست رکھتا ہوگا، اللہ اسے دوست۔ یا علی یا علی، ذرا مسئلے ملاتے جائیں، ڈانٹے ملاتے جائیں، 10 منٹ کی زحمت، لیکن ایک نتیجہ دیکھیں۔ کل علم عطا کروں گا کرار کو، رجل کو، مرد کو، اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، محب خدا ہوگا، صحیح بخاری میں ہے یہ حدیث، محبوب خدا ہوگا، محب رسول ہوگا، محبوب رسول ہوگا، اللہ اسے دوست رکھتا ہوگا، وہ اللہ کو دوست رکھتا ہوگا، رسول اسے دوست رکھتا ہوگا، رسول اسے دوست رکھتا ہوگا، وہ رسول کو دوست رکھتا ہوگا۔ تو یہ تو متفقہ مسئلہ ہے، مجھے کوئی جنگ تو پڑھنی نہیں ہے، امن کی بات کرنا ہے، اس لیے جملہ کہہ رہا ہوں۔ اعزاز محترم، جنگ نہیں پڑھنا اس لیے کہ ضرورت امن کی ہے، جنگ کی نہیں ہے۔ توجہ ہے نا، حسین کا پیغام جنگ نہیں ہے، امن ہے۔ صلوات بھیجیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ اتنے باوقار انداز میں بیٹھ کر یہ گفتگو سن رہے ہیں تو اعزاز محترم، اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ ایک قوم لے کر آئے گا جو اللہ سے محبت کرتی ہوگی، اللہ اس سے محبت کرتا ہوگا۔ پیغمبر اسلام نے کیا کہا کہ میں کل علم اسے دوں گا، میں ایمان بالقرآن ہے کہ میں کل علم اسے دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ و رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ تو یہ تو طے شدہ حقیقت ہے کہ 40ویں دن پیغمبر اسلام نے نعت علی پڑھ کر مدینے سے علی کو بلایا، اللہ کے حکم کے مطابق بلایا۔ اللہ نے فرمایا نعت علی مظہر اللطائف، آواز دو علی کو جو مظہر عجائب ہے۔ توجہ دو، آواز دو علی کو جو مظہر العجائب ہے۔ مولا آپ کو اتنی بلند صلوات بھی بھیج دے محمد آل محمد۔
پیغمبر اسلام نے آواز کی اللہ کے حکم سے. محدث دہلوی نے یہ جملہ بھی لکھا, یہیں سے ناد علی کا نزول بھی بتایا کہ جبریل نے یہ آواز بساط فضا میں پھیلائی, اے رسول آواز دو علی کو, جو مظہر العجائب ہے, جو غموں میں کام آنے والا ہے, جو مصیبتوں کا ٹالنے والا ہے. تو دوستو اور اس سے بڑا نسخہ ایسے ماحول میں کیا ہے کہ جب چاروں طرف سے مصیبتوں میں گھر جاؤ تو پھر علی کو آواز دیا کرو. جو ہے نا یہ دنیا کو معلوم ہونا چاہیے کہ آسمان گرے یا زمین پھٹے مجلس حسین تو ہوگی, انشاءاللہ ہوگی. صلوات میرے محمد علیہ. مولا تمہیں سلامت رکھے. اور اس کی وجہ بتا رہا ہوں دوستو کہ پیغمبر اسلام نے ناد علی پڑھی, پہلی ناد علی پڑھی, علی نے مصلی عبادت پر نماز تمام کی. جب پیغمبر اسلام نے دوسری ناد علی پڑھی تو علی نے مڑ کر قمر کی طرف دیکھا اور خدائے سبحان میر انیس حال اللہ مقامہ کو نے کہا کہ قمر کو دی صدا کہ میرا لاوان لا بھائی بلا رہے ہیں, بھائی بلا رہے ہیں, میری ذوالفقار لا. اذان مکرم قمر دوڑا دوڑا در بطول پر گیا, دخل باب کیا. میری مائیں بہنوں, مولا تمہارے بارشوں کو سلامت رکھے, تمہارے بچوں کو سلامت رکھے, تمہاری گودیاں آباد رکھے. تمہارے لیے جملہ کہہ رہا ہوں کہ قمر جیسے ہی در زہرا پر گیا جا کر دخل باب کیا, ابھی دربار بجایا ہی تھا کہ ایک ہاتھ جناب فضہ کا دروازے سے برآمد ہوا جس میں پہلے سے ذوالفقار موجود تھی. کسی تاریخ میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ قمر میں جا کر دروازے پر لکھا ہو کہ بی بی علی خیبر جا رہے ہیں, علی کو پیغمبر نے بلایا ہے, تلوار دے دیجیے. کچھ نہیں کہا, بس تو کرنا. دخل باب کیا کہ فضہ نے علی کی ذوالفقار قمر کے ہاتھ میں دے دی تو اب تو تسلیم کرو کہ اول ما خلق اللہ نوری وانا ہوا من نور ابراہیم. یہ آل محمد ایک ہی نور سے خلق ہوئے ہیں, مرکز سے نور چلا تھا, جہاں جہاں نور تھا وہاں وہاں آواز پہنچی. پوری طاقت سے اس بچے کی زندگی کے لیے اتنی بلند تلوار دے دیں محمد مولا آپ کو سلامت رکھے. عزیزان محترم, مولا آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. میں یہ بچے نہیں ہیں, یہ ماؤں نے انہیں پڑھایا نہیں ہے, انہیں ماؤں نے علی کی محبت اپنے مقدس دودھ میں پلائی ہے. توجہ ہے نا, آدمی پڑھائی بھول جاتا ہے, پلائی نہیں بھولتا. میں خیبر نہیں پڑھ رہا, قمر نے تلوار لی. اب جملہ جو میں اپنی قوم کے لیے آج کی خصوصی حالات کے پیش لے گا, میں نے یہ اچانک جو مضمون تبدیل کیا ہے نا, لیکن عنوان میرا یہی ہے, بات وہی ثابت کرنا ہے, تسلسل گفتگو وہی ہے, لیکن ایک جملہ آپ کی سماعت کی نظر کرنا چاہتا ہوں. یہ آپ کا ذوق سماعت اور جذبہ ایمانی ہے جو مجھے بڑھاتا چلا گیا, ورنہ اتنی دیر تقریر کے ارادے سے نہیں آیا تھا, صرف حاضری دینے کے لیے آیا تھا کہ آپ کو جلد سے جلد مسائل حسین سنا کر یہ آپ سے گزارش کروں کہ جلد سے جلد اپنے گھروں میں جائیے. ابھی بھی زیادہ محسوس نہیں دوں گا اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں واپس لوٹائے, لیکن ایک جملہ ضرور سن لیجیے. قمر نے تلوار لی, علی کی خدمت میں پہنچ
रहमान लेकर पहुंचे, तलवार लेकर पहुंचे, अली झील पर बैठे। उधर खैबर में पैगंबर ने तीसरी नाज़े अली शुरू की। इस अली ने दुर्ग की लगाम उठाई, अली रवाना होने लगे। कप्तान ने एक जुमला कहा है, मौला क्या मुझे भी इजाजत है कि मैं भी आपके साथ खैबर में चलूं? तो बेनियाज अल्लाह के बेनियाज वली ने बेनियाजी से अपने गुलाम को कह दिया, मैं फिर पूछता क्या है, हमारे घोड़े की रकाबों से निपट जा, जहां अली जाएगा वहां गुलाम जाएगा। मैं फिर पूछता क्या है, हमारे घोड़े की रकाबों से निपट जा। पर इधर पैगंबर इस्लाम ने तीसरी नाज़े अली अभी खत्म नहीं की थी कि पैगंबर इस्लाम के पहुंचे हुए अस्सलामु मिन्ना अहलल बैत की मंजिल पर आए। सहाबी रसूल ने चिल्लाकर कहा, मौला मेरा मौला आ गया। सलाम मेरे मैं कुर्बान, मौला मेरा मौला। आपने गौर नहीं किया, अगर मेरे पास वक्त होता, ये हालात होते तो मैं इसकी तफसील बताता, ये कई घंटे की बात है। लेकिन यहाँ मैं इशारा कर रहा हूँ कि सलमान का सबसे पहले पैगंबर इस्लाम को अली के आने की खबर देना इस बात की दलील है कि जब सारा लश्कर रसूलुल्लाह का अलमदारी की तैयारी में मसरूफ था, तो उस वक्त सलमान अली के आमद के इंतजार में बैठा हुआ था। सलमान सिफत को देखकर पहचान गया था कि मर्द कौन है। अंबर अली के कदमों से लिपट गया ना, तो जितनी देर में मदीने से खैबर अली पहुंचे उतनी ही देर में गुलाम भी पहुंचा ना। ऐसा तो नहीं हुआ कि आका आगे पहुंचा गुलाम पीछे पहुंचा, और जहां अली पहुंचे वही खैबर पहुंचा। तो मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए आज की मजलिस में पैगाम ये है कि अगर ये चाहते हो कि जिंदगी भी अच्छी हो और बातें मर्द भी अच्छे रहो, तो कंबर की तरह गुलाम बनकर अली के कदमों से निपट जाओ। इस बात की परवाह न करो कि जहन्नम क्या है, जन्नत क्या है। दुआ ये करो, पालने वाले जहां अली जाए वहां हमें ले जाओ। नगर शर्त है कंबर बन के, ये है सलवात मेरे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मगर शर्त ये है कि कंबर बन के अली के कदमों से लिपट जाओ। आज की गुफ्तगू को समझता हूँ, अली पहुंचे, पहुंचकर दस्ते नबूवत को बोसा दिया, पैगंबर ने सीने से लगाया। अली ने पैगंबर के हाथों से अलम लिया और अलम लेकर खुदा की कसम, मुस्तफा की कसम, कुरान की कसम, मैं अपना मजहब तब्दील कर दूं। अगर तारीख की किसी झूठी से झूठी रिवायत से भी कोई ये साबित कर दे कि अली ने इस जुमले के अलावा कोई और बात रसूल से की हो, सरकार के हाथों को चूम कर अली कहते, या रसूल अल्लाह कब तक लड़ूं? देखे या रसूल, मैं खैबर नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ इस आयत की तशरीह के लिए ये सारी जहमत आपको दे रहा हूं। या रसूल अल्लाह कब तक लड़ूं? अली जब तक खुदा तुम्हारे दोनों हाथों पर मुकम्मल फतह न दे। दोनों हाथों पर, एक हाथ पर नहीं। और ये हिकमत से लबरेज जुमला है पैगंबर इस्लाम का कि जब तक खुदा तुम्हारे दोनों हाथों पर, एक हाथ पर फतह करके ना आना। इसीलिए अली भी जानते थे कि जब रसूल ने कहा है कि दोनों हाथों पर फतह की अलामतें होना चाहिए, तो खैबर में जाकर अली ने किया भी यही है। एक हाथ में मरहब का सर लिया है, दूसरे हाथ में खैबर का दर लिया है। एक
ایک ہاتھ میں مرحب کا سر لیا، ایک ہاتھ میں خیبر کا در لیا. جو مسئلہ 39 دن سے حل نہیں ہو رہا تھا، علی گئے اور آئے. اب آپ سے علی گئے اور آئے، خیبر کا در بھی گیا، مرحب کا سر بھی گیا. پتہ نہیں جبریل کا پر بچا ہے یا نہیں. سلوات بھیجیں آپ محمد علیہ محمد. پیغمبر نے علم دے کر علی کو کہا کیا، علی جب تک خدا تمہارے دونوں ہاتھوں پر مکمل فتح نہ دے دے. اور صحیح بخاری میں جملہ کیا ہے کہ میں کل علم فتح کروں گا اسے جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فتح ہوگا، اللہ اور رسول اسے دوست رکھتے ہوں گے، وہ اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا. قرآن کی آیت میں کیا تھا؟ ایمان بالقرآن اے صاحبان ایمان، جب تم مستد ہو جاؤ گے، دین سے نکل جاؤ گے، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا، ایک قوم لے کر آئے گا جو اللہ اور رسول سے محبت کرتی ہوگی، اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہوں گے. تو صحیح بخاری میں پیغمبر کی حدیث نے آیت کی مقدار بتا تو دیا. بھائی اس قوم کا امام ہی اللہ کا دوست نہ ہو، اس امام کی قوم اللہ کی دوست کیسے ہو جائے؟ یا علی یا علی کائنات میں سلوات ہے محمد علیہ محمد. ہم ایک جو اللہ کو دوست رکھتا ہے اور اللہ جسے دوست رکھتا ہے، جو رسول کو دوست رکھتا ہے اور رسول اسے دوست رکھتا ہے. ہمارا امام وہ ہے، ہمارا آقا وہ ہے. تو ایمان بالقرآن کا مسئلہ یہ ہے کہ آیت نے کہا فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جب لوگ مرتد ہو جائیں گے. رسول اللہ نے پھر اس کی وضاحت فرمائی، فاطمہ غم نہ کر، خدا ایک قوم پیدا کرے گا. اور نہیں کیا آپ نے جملے پر، فاطمہ غم نہ کر، خدا ایک قوم پیدا کرے گا. اللہ کو سلامت رکھے، موقع ملا اللہ مولا کرے جناب مسلم عباس کے سب سے لے کر انشاءاللہ خیر رہے. مولا سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. کل اطمینان سے ٹھیک 9 بجے میں تفصیل سے گفتگو کروں گا، لیکن اس جملے پر ایک توجہ آپ اور فرما لیں. ہزاروں لاکھوں دعاؤں کے سائے میں آپ یہاں سے جائیں، جناب فاطمہ زہرا کے چادر کے سائے میں یہاں سے میری مائیں رہنے جائیں. مگر فاطمہ سے اس رسول نے کہا تھا فاطمہ غم نہ کر، خدا ایک قوم پیدا کرے گا، ایک قوم جس کے جوان تیرے جوانوں کا ماتم. مولا ان جوانوں کی جوانیاں سلامت رکھے. یہ میرے نوجوان جو بیٹھے ہیں، جس کے جوان تیرے جوانوں کا ماتم کریں گے، جس کے بوڑھے تیرے بوڑھوں کا ماتم کریں گے. سنیں گے جملہ، جس کے بچے تیرے بچوں کا، مجھے نہیں پتا یہ بچوں کا ماتم کیا ہے، جس کی مائیں بہنیں تیری چہروں کو کلثوم کی بیٹ پر جلدی کا ماتم کریں گی. وعدہ رسول نے کیا تھا، کیا بطول سے تھا. بطول فوراً اطمینان کا سانس لے کر کہتی ہے بابا اچھا اللہ ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جو میرے بچے کی ماتحار ہوگا، میرے بچے کی ازادار ہوگی. تو بابا ایسی ازادار قوم کو آپ انعام میں کیا دیں گے؟ بھائی لوگ بڑے سکون سے سنو، اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ یہ مجلسیں تو ہوں گی. بابا آپ انعام میں کیا دیں گے؟ فاطمہ زہرا کہتی ہے، فاطمہ زہرا کہتی ہے بابا انعام میں کیا دیں گے؟ میرے بچے کے ازاداروں کو، ازاداروں سنیں گے آپ کا آواز آئی رسول اللہ کی، فاطمہ میں شافع محشر ہوں، میں تیرے حسین کے ازاداروں کی محشر میں شفاعت کروں گا. علی کی طرف دیکھ کر فاطمہ زہرا کہتی ہے ابو الحسن آپ کیا دیں گے میرے حسین کے ازاداروں کو؟ آپ کیا دیکھیے میرے بچے کے ازادار کو؟ علی کہتے ہیں، سنیں جملہ، علی کہتے ہیں بنت رسول اللہ میں ساقی کوثر ہوں، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تیرے بچے کا
ماتم دار چاہے مشرق میں مرے یا مغرب میں، شمال میں مرے یا جنوب میں، طبعی موت مرے یا قتل ہو جائے، اس کے مرنے سے پہلے میں اس کی بالی پر پہنچوں گا اور ملک الموت کو اس وقت تک اس کی روح قبض نہیں کرنے دوں گا جب تک اپنے ہاتھوں سے تیرے بچے کے عزادار کو جانے کو کرنا تیرا۔ جب تک اپنے ہاتھوں مولا تمہیں سلامت رکھے، جب تک اپنے ہاتھوں سے تیرے بچے کے عزاداروں کو جہاں عزاداروں آپ نے سنا، میں نے تو جب سے یہ روایت پڑھی ہے اپنے 5 معصوم کے حوالے سے علامہ مجلسی کے، میں تو بہت رویا تھا، اے میرے مولا تاکہ کو سر ہم جیسے ہزار غلاموں کے لیے اتنی بہتر کہ ہمیں آپ اس وقت تک مرنے نہیں دیں گے جب تک اپنے ہاتھ سے ہمیں جامع کو نہ پلا دے۔ جب علی سے پوچھ لیا نا، جب علی سے پوچھ لیا تو حسن کی طرف رخ کر کے کہتے بیٹا حسن تم اپنے بھائی کے عزاداروں کو کیا دو گے؟ لو اپنے تمہارے کی پڑھا کیونکہ تمہارے حوصلوں کو سلام، ان حالات میں اتنی بڑی تعداد میں آئے ہو، اس لیے یہ میں آج شیعوں کے عزاداروں کے فضائل پڑھ رہا ہوں، یہ ہے تمہاری منزل عزاداروں بیٹا حسن۔ جی اماں بیٹا تم میرے حسین کے عزاداروں کو انعام میں کیا دو گے؟ حسن کہتے ہیں بابا اماں میں سیدہ شباب اہل جنہ ہوں، میں جنت کے جوانوں کا سردار ہوں، میں حسین کے عزاداروں کو احترام کے ساتھ جنت میں دے کر جاؤں گا، سردار جنت ہوں۔ جب حسن سے پوچھا ایک مرتبہ رسول اللہ نے غش سے آنکھ کھولی، فاطمہ کا بازو پکڑ کے کہا فاطمہ سب سے پوچھ لیا